جتنے قسم کے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جتنے قسم کے ظلم ہیں کربلا میں، اور میں اپنا ہی ایک جملہ دہرا دوں، جتنے قسم کے طریقے ہیں کسی کو قتل کرنے کے، وہ سب طریقے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اگر زہر سے قتل کیا جا سکتا ہے تو وہاں کربلا میں ایسے تیر تھے جو زہر میں بجھائے گئے تھے، لوگوں نے اپنے نیزوں کی آنیاں زہر میں بجھائی تھیں، اپنی تلواریں زہر میں بجھا رکھی تھیں۔ اگر تلوار سے قتل کیا جا سکتا ہے تو تلوار استعمال ہو رہی تھی، تیر سے قتل کیا جا سکتا ہے تو تیر استعمال ہو رہے تھے، نیزے سے قتل کیا جا سکتا ہے تو نیزے استعمال ہو رہے تھے۔ اور روایتوں میں ہے کہ بعض ایسے شقی تھے کہ وہ زمین سے پتھر اٹھاتے تھے اور امام حسین کی طرف پھینکتے۔ یعنی جتنے قسم کے طریقے، جتنی قسمیں ہیں قتل کرنے کی، وہ آقا ابو عبداللہ الحسین کو قتل کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس لیے وہ چاہے رسول اللہ کی شہادت ہو، بی بی زہرا کی شہادت ہو، مولا علی کی شہادت ہو، امام حسن کی شہادت ہو، یا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو، شہادت کسی کی بھی ہو، ہم امام حسین کے مصائب پڑھ کے پرسا دیتے ہیں۔ حسین کا غم لازوال ہے، حسین کا غم سب سے عظیم غم ہے، یہ حسین ہی کا غم تو ہے۔ خدا کی قسم کہ اگر پتھر کے سامنے بھی، پتھر سامنے رکھ کر غم حسین کو دہرایا جائے، بیان کیا جائے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آج بھی خاک کربلا روز عاشورہ خون سے بدل جاتی ہے، اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کب تک روگے، کب تک گریہ کرو گے، میں اکثر کہتا ہوں ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس ایک فقرہ عرض کروں، آپ گریہ کر رہے ہیں، شب شہادت معصوم ہے، آپ ایک ظلم ایسا ہے جو آقا حسین پر، تنہا آقا حسین پر ہوا ہے۔ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ روز عاشورہ امام کے جسد مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کس طرح دوڑائے گئے تھے؟ بے شک آقا کے انصار میں سب نے جانیں دیں، مگر جب گھوڑے دوڑانے کی بات آئی ہے، جب پامال کرنے کی بات آئی ہے، تو ہر قبیلے کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے اپنے قبیلے کے شہداء کو الگ کر لیا۔ یعنی حبیب بن مظاہر کے قبیلے والے جو ادھر تھے، بنی اسد کے لوگ، وہ آئے اور انہوں نے کہا عمر سعد، ہم حبیب شہید ہو گئے، قتل ہو گئے حسین کے ساتھ، مگر ہم حبیب کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا حبیب کے لاشے کو ہٹا لو۔ حر کے لوگوں نے کہا ہم حر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے حر کا لاشا ہٹا لیا، زہیر قین کا لاشا ہٹا لیا، ہر ایک نے آ کر اپنے اپنے قبیلے کے مقتول کا لاشا ہٹا لیا۔ اگر کوئی لاشا نہیں ہٹا تو لاشا حسین تھا، اور وہ اس طرح سے پامال کیا گیا کہ تاریخ طبری کا جملہ ہے، سینہ مبارک سید شہداء کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں، پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے ذہنوں کو نور یقین اور دلوں کو نور قلب اور اطمینان قلب سے معمور فرما دے۔ پروردگار ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ایمانی روایتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ان ناچیز عبادتوں کو قبول فرما۔ جو مومنین و مومنات ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، انہیں اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ کرامت فرما۔ پروردگار روئے زمین سے بے چینی، بے امنی اور جنگ اور جدل کے ماحول کو مٹا دے۔ پروردگار امن اور عافیت کا ماحول عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔